ولا من لا نبي بعد ولا رسول بعد ولا هادي بعد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. گفتگو تو قبلہ شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، ہم تو میزبان ہیں اور مشکور و ممنون ہیں آپ کی شخصیت کے، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کی جو برکات ہیں ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے. سیدھی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، اور تم کیا تھے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. جب وہ قابل ذکر شے، کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور انسان کو اس کی حقیقت بیان کر رہے تھے. ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم وہ ہو جو پیشاب کے رستے سے 2 بار نکلے ہو. پہلے باپ کے پیشاب کے رستے سے نکلے، پھر ماں کے پیشاب کے رستے سے نکلے. صحابہ کہتے ہیں یہ جو کہ جناب صدیق اکبر کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اور کلام کی تاثیر متکلم کی تاثیر کی ساتھ ہی ہوتی ہے. کہتے ہمیں یہ بات سن کے اپنے آپ سے گھن آنے لگی، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ ہم اتنے، یہ ہماری حیثیت ہے. رب کا فرمان، اللہ کہتا ہے کہ ضرب لنا مثل ونسی خلقہ. اللہ کہتا ہے تم میری تو مثالیں بیان کرتے ہو. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کہ اللہ کے بارے میں مثالیں دیتے ہو، اپنی تخلیق کو بھول گئے ہو کہ تمہیں میں نے ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے. اس سے ابھی تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جب بال بناتے ہو، جب فیشل کرانے دلہا میک اپ پہ جاتے ہو، جب تم مٹک مٹک کے چلتے ہو، جب تم فخر میں ہوتے ہو، اللہ پھر تمہیں دیکھتا ہے. اللہ اس وقت بھی دیکھتا تھا، اب بھی دیکھتا ہے، اور اس وقت بھی دیکھے گا جب تمہاری ہڈیاں بورا بن جائیں گی. جب قبر میں جاؤ گے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، لوگ تمہیں بھول جائیں گے، کوئی تمہارا نام نہیں یاد رکھے گا، کھاتے کھتونیوں میں تمہارا نام مٹ جائے گا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر کا دوبارہ دور آئے گا کہ تم کوئی شے بھی تھے دنیا میں، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو تھے ہی نہیں تھے. یقین نہیں آتا تو کبھی قبرستان جاؤ، کبھی اپنے پردادے کی قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے.
پھر بھی یقین نہیں آتا. ابے کی قبر پر لوگ جاتے ہیں، جانتے پہچانتے، دادے کی قبر کا بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو پردادے کی قبر کا، اس سے اگلی، وہ بھی تو تمہاری طرح کبھی کچھ تھا. اللہ کہتا ہے سنو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں چند دن کی زندگی ہے، اور ان چند دنوں میں تمہیں میری ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام تمہارے ذمہ میں نے لگایا ہے. کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا کام ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا. جس طرح ذکر رسول اللہ نے کیا ہے اس طرح ذکر کرنے کی کوشش کرنا. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذکر فرماتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پیدائش سے لے کر وصال مبارک تک ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوا. جاگتے ہوں یا سو رہے ہوں میرے آقا ذکر فرماتے رہتے تھے. اللہ کی دھمکی دیکھو، دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، تنبیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈراوا بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ترغیب و ترہیب دو ہی ضابطے ہیں قرآن کے، پہلے ڈراتا ہے، پہلے ترغیب دیتا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب ترہیب کے باب میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. کیسے موڑتے ہیں ذکر سے منہ؟ کوئی بندہ کھیتی باڑی میں لگا اللہ بھول گیا، کوئی نوکری میں لگا اللہ یاد ہی نہیں، کوئی دنیا داری میں لگا اللہ یاد ہی نہیں ہے، اللہ کا پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہ تو دنیا میں ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بندہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک میں تو اندھا نہیں تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے مالک میری تو آنکھیں دور تک دیکھ لیتی تھیں، میں تو صحیح سلامت دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب سن میرے اللہ کا. اور یہ ہونے کسی کا خیال ہے کہ نہیں ایسے ہی، یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی تھی تو بھول گیا تھا. اللہ اکبر کی آواز آئی تیرے کان پر جو نہیں رنگی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی تیرے کان پر جو نہیں رنگی. اور پھر تیرے پاس ایسی ہستیاں بھی آئیں جن کی نگاہ سے دل بھی ذاکر ہو جاتے، تو پھر بھی وہ خاندانی اور برادری کی اور ابا و اجداد کی نسبتوں کے ساتھ چمٹا رہا کہ جی ساڈے تے پیر ہونے جی سانوں کی لگے، یہ تے بوٹے سیفی دے پیر نے، ساڈے تے پیر جی. اور میرا ابا بھی پیر سی، انہوں دا مرید سی، میرا دادا بھی پردادا بھی. یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پیر کا مرید ہو
اور اس کی شخصیت میں تبدیلی نہ آئے، وہ نمازی نہ بنے، اس کے جسم پر شریعت نافذ نہ ہو، اور پھر بھی وہ اسی پیر کے دامن سے وابستہ رہے کہ شاڈے پیر بڑے چنگے نے۔ میرے آقا کے امت کے وہ بہت بڑے ولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کل قیامت میں ایسا شخص بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون؟ مشرکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر مقصود نہیں، اللہ مقصود ہے۔ پیر مقصود نہیں، بولو تو صحیح، کون مقصود ہے؟ کون مقصود ہے؟ ویسے ساڈے پنڈ مقصود سبزی والا ایک دکان ہے، مقصود سبزی والے، مقصود ہی نہیں سمجھے کہ مقصود تیری تخلیق کا کیا ہے، اور مقصود ہی نہیں سمجھے کہ ایک پانی کے قطرے سے ہڈیاں بنانے والا، ایک پانی کے قطرے سے گوشت بنانے والا، ایک پانی کے قطرے سے آنکھیں بنانے والا، ایک پانی کے قطرے سے اتنا بڑا شاہکار بنانے والا، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن شریف خود کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے بندے تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ایک طرف وہ کریم ہے جس کی کرم کی بارش ہو رہی ہے، اور تیرا منہ ادھر ہونا چاہیے، تیرا منہ دوسری طرف شیطان کی طرف ہے، تو شیطان کے پیچھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آخری جملہ، آخری آیت، آخری کلمہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر ذکر کرنا نہیں جانتے۔ اگر ذکر کرنا نہیں آتا تو ذکر کرنے والوں سے ذکر کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، صرف چٹیاں پگانے نو شیر آندا، باقی کسی نو نہیں آندا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ 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 یہی ہے، اور اللہ والے کیا کر رہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، جب تو اپنی مرضی سے اللہ اللہ کرتا ہے تو تجھے نہیں پتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنے آیا ہوں، پتہ نہیں میرے الفاظ صحیح ہیں کہ نہیں، میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں، میرا کپڑے صحیح ہیں کہ نہیں، میری نیت صحیح ہے کہ نہیں، لیکن میرے مالک عبادت کرنے والے تیرے نبی بھی ہیں، تیرے ولی بھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تیری عبادت کر رہا ہوں۔ جب یہ تو کہتا ایاک نعبد، اللہ کہتا ہوں میرا بندہ ہے، میرے بندیاں دے پیچھے لگا ہے، چلو قبول کر لو۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے، تو نہیں جانتا، جاہل ہے تو کسی عالم سے پوچھ یہ مسئلہ، پوچھ یہ مسئلہ کسی عالم سے۔ قرآن تو چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن تو آوازیں دے رہا ہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کدھر جاتے ہو تم، سب کچھ تو میرے پاس ہے، تم کدھر جاتے ہو۔ میں چونکہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، اوئے معیشت کے تنگ ہونے کا مطلب ہے زندگی تنگ ہو جاتی ہے،
گردے نہیں فیل ہوندے دیکھے کدی ہیں؟ ہارٹ اٹیک، دل دیاں وال بند ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، اور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے بہت ساری باتیں جانتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کاکا تو کون ہے؟ ابا جی میں تہاڈا منڈا۔ اچھا، 5 منٹ بعد پھر کاکا میں تینوں پچھاڑیا نہیں کون ہے؟ ابا جی میں محمدین منڈا تہاڈا۔ اللہ کہتا ہے جب تو تقوی اختیار کرے گا زندگی کی آخری سانس تک بھی تیری ہوش قائم رکھوں گا میرے ذکر کی وجہ سے۔ معیشت اس جسم کا باطنی اور خارجی سارے نظام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ معیشت صرف یہی نہیں ہے کہ جناب چھٹی ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے تیاری کر لی ہے، ایڈے سرکاری ملازم نے پینشنیں کوئی نہیں جلے بنی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پینشن ود ملتی ہے۔ نوکری چاہیے، کاروبار چاہیے، دولت مال چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہاں کسی محکمے کا سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا، کارڈ نہیں چلے گا سروس کارڈ کا، جی میں سوئی گیس ہے۔ وہاں یہی چلے گا کہ اگر یہ سینہ تقوی سے لبریز ہے، اللہ رزق کی ہوائیں چلائے گا، عزت کی ہوائیں چلائے گا۔ یہ باتیں تو شاہ جی سے ہم نے سیکھنی ہیں، اور انہی سے سیکھ رہے، ہمیں تو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو اور میرے مرشد کے محبوب خلیفہ اور ان کے دل کا قرار، بھائی بوٹا کہہ رہے تھے ہمارے دل کا قرار، اوہ ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمارے مرشد کے دل کا قرار ہے۔ ہمارے مرشد کے سامنے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، سرکار مبارک میاں صاحب مبارک دامت برکاتہم العالیہ کے ایک ایک عمل سے شاہ صاحب کی محبت ٹپک رہی ہوتی، پتہ نہیں کتنا فیض مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔